اداروں کو سمجھ آ رہی کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور انہوں نے کوئی اور تو ان کو ملا نہیں, یہ ڈاکو چور ان کو ملا ہے. اور ہمارے ادارے بھی اب بھی مطلب ان کو چاہیے, دیکھو یہ چیز ہوگی, یہ ہوگی, اگر 5 مہینے چلے 6 مہینے چلے عوام نکلے گی. ہم نے امریکہ کے کہنے پہ بہت سارا کچھ کیا, بہت سے ایسے ہماری لیڈر کو ہم لوگوں نے راستے سے ہٹایا. یہ ہم لوگوں نے تقریباً ہماری ایک پالیسی بنی تھی, ہماری جو ادارے ہیں, جو فوج ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کا ایک خیال تھا کہ ہم امریکہ کے پیسوں سے امریکہ کو شکست دیں گے. ایک وقت تک پاسبل لگتا تھا, عوام بھی ان کو کہہ رہی تھی کہ چلو آپ کیری آن کرو, مگر اب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ نے 75 سال ٹرائی کیا کہ امریکہ کو امریکہ کے پیسوں سے آپ نے ہرانا ہے, مگر آپ نے کیا کر دیا. آپ آج اس ملک کی حالت دیکھیں. ایک وقت تھا کہ ایشیا میں دنیا آتی تھی, ہمارے سے پالیسیز مانگتی تھی, بھائی کہ آپ لوگ کیسے ملک چلا رہے ہو, آپ نے کتنی ترقی کی. تو پاکستان بہت آگے جا رہا تھا, مگر اس کے بعد سے جب سے یہ پالیسی شروع ہوئی ہے, جو مطلب پاکستان میں اب نہ روزگار ہے, نہ یہاں پہ انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, امن نہیں ہے, اور اب سب سے بڑی بات کہ اب غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل پا رہی ہے. اور آپ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں, جو یہاں پہ پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ان کو چاہے عام لوگ ہو, میڈیا کے لوگ ہو, سوشل میڈیا, ان کو خاموش کرایا جاتا ہے. اور ہمارے جو عمران خان صاحب ہے, آپ ان کو بھی خاموش کرا رہے ہو. تو اب بات اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نہ اٹھے بھی, کچھ دنوں میں حالات ایسے ہو جائیں گے کہ لوگ خود سڑکوں پہ آئیں گے. تو لہٰذا مجھے میں پاکستانی ہوں, میں پاکستان کا سوچ رہا ہوں, عوام کا سوچ رہا ہوں, فوج بھی ہماری ہے, ایجنسیاں بھی ہماری ہے, سب سسٹم ہمارا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب اوش کے ناخون لیا جائے, اور جو ہے اب جو ہے وہ اقتدار جو ہے عام لوگوں تک دیا جائے, جمہوریت کو چلنے دیا جائے. عوام جو چاہتی ہے وہ فیصلے ہونے چاہیے. اب وہ پالیسی نہیں ہو سکتی ہے جو ایجنسی چاہتی تھی, فوج چاہتی تھی, وہ اس میں بری طرح ناکام ہو گئے. اس نہج پہ پہنچ گئے کہ اب $1 ارب کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا. میں اونیر نہیں بتانا چاہتا ہوں, بتائیں آپ. مطلب ایسا ہے کہ آپ نے عمران خان کو مطلب اقتدار سے نیچے, وہ ملک کو بہت آگے لے کے جا رہا تھا. وہ ایک ایسا لیڈر تھا کہ دنیا میں اس کی قدر کرتی تھی. وہ کسی چیز کا بھی بولتا تھا تو دنیا اس کی بات مانتی تھی. مگر یہاں پہ آپ نے چوروں کو بٹا دیا. چوروں کو کون قدر کرتا ہے؟ آپ کو کیوں احساس نہیں ہے؟ آپ کو کیوں مطلب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا سسٹم کا, پاکستان کا؟ آپ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ آپ ایک چور ڈاکو کو بٹائیں گے تو کون اس کی قدر کرے گا؟ ملک میں بھی حالات خراب ہوں گے, باہر سے بھی ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا, کوئی قدر نہیں کرے گا, نہ ہمارے ساتھ کاروبار کرے گا کہ بھائی یہ تو چور لوگ ہیں. تو جو بھی ہو ایسا بندہ ہو جو بہادر ہو اور اس کی جو معاملات ہو وہ صحیح ہو, کرپشن سے پاک ہو, اور عوام کا سوچنے والا بندہ ہو, ایسے بندے کو لائے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ قسم کھا کے کہتا ہوں, میں بلوچستان سے ہوں, وہاں پہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. یہاں پہ تو پھر بھی سسٹم تھوڑا سا چل رہا ہے, مگر ابھی وہ یہ بھی رک رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں بلوچستان کی حالت بہت خراب ہے, بہت گمبھیر ہے. بنیادی حقوق وہاں پہ نہیں ہے, اور درد اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کو اللہ نے ایک ایسے خطے پہ پاکستان اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ یہاں اگر سب ایک پیج پہ آ جائے, تمام ادارے, عدلیہ, بیوروکریسی, فوج, سیاستدان, عوام ایک پیج پہ آ جائے, تو میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ 4 سال میں پاکستان کے ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی, پاکستان کے نام میں دنیا کی نہ ہوگی. مطلب یہ چلے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک گیٹ وے ہے. دنیا یہاں سے وہاں تجارت کے لیے پاکستان کی محتاج ہے. وہ اسی لیے امن اور ہمیں آپس میں جو ہے لڑا رہے اور ہم میں نفرتیں پیدا کر رہے کہ ہم ایک ساتھ نہ بیٹھ سکے اور وہ اپنی من مانیاں کرے. اور کون ہے یہ سب؟ بھائی دیکھیں دنیا کا اس وقت جو سپر پاور ہے وہ امریکہ ہے. دنیا کا جو سپر پاور ہے, جو جس کے پاس فی الحال اس کی دنیا پہ مطلب حکمرانی چلتی ہے, تو وہ اصل سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے. مگر اس وقت دنیا پہ جو قابض ہے وہ امریکہ ہے. تو امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ پاکستان کو سٹیبل ہونے نہیں دے رہا. تھوڑے ٹھیک تھے, ہم بات نہیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے ادارے چلو امریکہ کو ہرا دیں گے, کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لیں گے کہ مطلب ہمارا ملک آگے جائے گا. مگر حقیقت میں ہمارے اداروں نے پہلے تو ایک اسٹیشنری پہ چل رہے تھے, مگر اب انہوں نے پراپرٹی کا بزنس کر رہے ہیں. کوئٹہ میں لوگوں سے زبردستیاں زمینیں ہتھیا لی, کم قیمت پہ ہتھیا لی, اور اب سیاست میں آ گئے. سیاست میں اس طرح کھل کے سامنے آ گئے کہ پہلے چلو ایک ڈنگ کا بندہ بٹا دیتے تھے, اب انہوں نے
چوروں کو بٹایا اور لوگوں کو خاموش کرا رہے اور لوگوں کے حقوق سلب کر رہے اور دن بدن ایسے چیزیں کر رہے. عوام کو دیکھ رہی ہے کہ بھائی عوام نکل رہی ہے, نہیں نکل رہی, اور دن بدن وہ چیزیں زور پکڑ رہی ہے. ادارے تو اس چیز میں مصروف ہے, ادارے تو بس اپنی وہ اقتدار, اپنی جو وہ ان کی عزت تھی, وہ جو ان کا مطلب لیول تھا اس وقت, چلو پاکستان کے حالات ٹھیک تھے, خزانے میں پیسے تھے, لوگ پیسے دیتے تھے, قدر ہوتی تھی, یہاں سے بھی امپورٹ بھی زیادہ تھی. اب تو ملک اس حال پہ پہنچ گیا کہ کوئی نہ انڈسٹری ہے, نہ ایگریکلچر ہے, کچھ ہے ہی نہیں. اب ان کو بھی اداروں کو سمجھ آ رہی کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, اور انہوں نے کوئی اور تو ان کو ملا نہیں, یہ ڈاکو چور ان کو ملا ہے. اور ہمارے ادارے بھی اب بھی مطلب ان کو چاہیے, دیکھو یہ چیز ہوگی, یہ ہوگی, اگر 5 مہینے چلے, 6 مہینے چلے, عوام نکلے گی. عوام کے ابھی بھی یہ حالت ہے, میں یہاں لوگوں کو پوچھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پاس اب کھانے کو کچھ نہیں ہے, گھر میں رہنے کو کچھ نہیں ہے, ہم آ جائیں گے نہر کے کنارے, ادھر ٹینٹ لگائیں گے, بیٹھیں گے, بھائی کچھ ہے ہی نہیں, روڈوں پہ نکل. چلے آخر میں پی ڈی ایم کو اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی میں سب کو کہتا ہوں کہ پاکستان کا سوچئے, پاکستان کا سوچئے, الیکشن کرا دو, فری اینڈ فیئر جو بھی آتا ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دو, اور جمہوریت کو چلنے دو, اور امن امان پہ وہ جس کا جو کام ہے, عدلیہ عدل دے, بیوروکریسی اپنا کام کرے, اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے, فوج اپنا کام کرے, سیاستدان اپنا کام کرے. انشاءاللہ تعالی یہ ملک بہت جلد اس میں سب کا فائدہ ہے, ہماری فوج کا بھی فائدہ ہے. انشاءاللہ اس سے بہتر ہتھیار, ویپنز ہم ان کو مہیا کریں گے, جدید ٹیکنالوجیاں ان کو مہیا کریں گے. اور میرا یہ حقیقت بات ہے, اور یہ ہو کے رہے گا کہ یہ پاکستان ایک بزنس ہب بنے گا. اب وہ دبئی بنا ہے, اس کی لوکیشن اتنا خاص نہیں ہے, مگر وہاں امن تھا, کچھ ایسی وہ لوکیشن تھی, پانی تھا, وہ تھا. پاکستان میں دنیا آئے گی, جیسے چائنا آیا ایسی پیک بنا کے, روڈ بھی وہ بنائیں گے, فیکٹریاں بھی وہ بنائیں گے, مطلب سب کچھ وہ کریں گے, اور یہاں پہ روزگار بھی آئے گا, اور بزنس کا ایک سینٹر بنے گا. پھر دنیا کے پاکستان کے ہاں میں دنیا کی آ ہوگی, اور پاکستان کے نام میں دنیا کی نہ ہوگی. یہ بالکل ہو کے رہے گا. بس ان کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, الیکشن کرانا چاہیے. اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, $1 ارب کے لیے جو چیزیں ہو رہی ہے بھائی, $1 ارب کے لیے صرف میں کہتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان میں اگر کرپٹ لوگوں سے پیسہ نکالا جائے تو $20 ارب سے زیادہ پیسہ نکلے گا. اور پورے پاکستان سے آپ نکالو گے تو بہت پیسہ ہے. آپ یہ پیسہ یوٹیلائز کریں اور اپنے ایگریکلچر پہ, انڈسٹری پہ زور دے, اور کوئی ایسا لیڈر بٹائے کہ دنیا میں اس کو ہیلپ کی جائے. ان کا کوئی آپ آخر میں خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ خان صاحب کے ساتھ کس حد تک ٹھہرے ہیں آپ؟ بھائی خان صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے چل رہے ہیں, بہت ہی, فی الحال اس کی زندگی کو بہت خطر, کیونکہ اس کو گولی لگی ہوئی ہے, زندگی کو بہت خطرات ہے. خان صاحب کو میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ خان صاحب آپ ہمارے لیڈر ہو, اور لیڈر جو ہے راستہ بتاتا ہے. عوام کو چاہیے, دیکھو سری لنکا میں ہوا ہے, وہ صدر کے, ہمیں تو چلو انتشار نہیں پھیلانا ہے, پھر بھی میں عوام کو کہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر حالات اس نہج پہ پہنچے تو لیڈر صرف راستہ بتاتا ہے. عوام کو نکلنا ہوگا, سارے عوام کو نکلنا ہوگا, جو جس نے ہمارے ساتھ مطلب جو اس میں ملوث ہے, جس سازش میں ملوث ہے, ان کے گھروں میں, ان کے جگہوں پہ جانا ہے ہم نے, اور ان کو بلاک آؤٹ کرنا ہے. تو خان صاحب سے یہی ہے کہ خان صاحب آپ جو ہے بس عوام کو شعور دیتے رہیں, اور انشاءاللہ ہم خود کوشش کریں گے. باقی جو لوگ ہیں, جو ایم پی ایس کے ابھی ٹکٹ لینے والے ہیں, MNAs کی ٹکٹ لینے ہیں, ان سے میری یہی کہ اپنی جو عوام ہے اس کو شعور دے کہ وہ ریڈی تیار رہے, کیونکہ یہ معرکہ آنے والا ہے. یہ اس کا